اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرقہ واریت کو جو ہے اسلام میں کہیں سے بھی کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ یہ جائز ہے، اور جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، وہ بیسیکلی ان کا یہ حکم نہیں ہے، وہ جو ہے اس سے ڈرا رہے تھے اپنی امت کو کہ 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کون سا ہوگا یا رسول اللہ، انہوں نے بولا جس میں میں اور میرے صحابہ شامل ہیں۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک کوئی فرقہ، کوئی چیز ایسی چیز نہیں تھی، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت بھی ہے قرآن کریم میں سورۃ الحج میں کہ هو سماکم للمسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو ہمیں جو ہے مسلمان ہو کے رہنا چاہیے، نہ کہ فرقہ واریت میں بڑھ جائے، نہ کہ ہم دیوبند بن جائے، اہل حدیث بن جائے، یا کچھ بھی بن جائے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، کافی فرقے ہیں لٹرلی، تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے نزدیک ایک واقعہ بھی ہے جو امام غزالی کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 4 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے 3 جو ہے اندھے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ ان تینوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک جگہوں پر لے کے جاتا ہے اور چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان سے بولتا ہے کہ اس چیز کو ٹچ کر کے دیکھو کہ یہ چیز ہے کیسی۔ پھر وہ سب چیزیں ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے تو مجھے بتاؤ۔ پھر جب وہ بتاتے تو وہ جو ہے ان کی کریکشن کرتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک مرتبہ جو ہے وہ انہیں ہاتھی کے پاس لے کے جاتا ہے، اور ایک کو جو ہے اس کی دم کے پاس کھڑا کرتا ہے، ایک کے جو ہے اس کی ٹانگ کے پاس کھڑا کرتا ہے، اور ایک کو اس کی سونڈ کے پاس کھڑا کرتا ہے۔ تو جو سونڈ والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاتھی جو ہے پائپ جیسا ہے، اور جو دم والا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاتھی برش جیسا ہے، اور جو ٹانگ والا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاتھی پلر جیسا ہے۔ اب جب وہ ان تینوں کو الگ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب بتاؤ کہ ہاتھی ہے کیسا، تو پھر جو دم والا ہے وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہاتھی تو جھاڑو جیسا ہے۔ تو پھر باقی جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو ہاتھی کو ایسا پایا، ایسا نہیں پایا۔ تو بیسیکلی اسلام میں جو ہے وہ یہی چل رہا ہے آج کل کے لوگوں نے جو ہے مسلم اسٹریم کی الگ الگ حصے کو پکڑ لیا ہے، اور بیسیکلی وہ جو ہے اسلام کے چھوٹے چھوٹے حصے پکڑ لیے، اور وہ آپس میں اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ کیونکہ ہمیں جو ایک وائڈ پکچر دیکھنی چاہیے اسلام کی، کہ اسلام بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں ہمیں ان سب کو ماننا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ بدعتی میں سے بن جائے۔ کیونکہ بدعتی کی ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آب کوثر پینے آئیں گے تو پھر جو ہے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، پھر جو ہے فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دور کر دیں گے اور بولیں گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی دین میں جو ہے بیسیکلی بدعت لے آئے تھے، اور کوئی نئی چیزیں آپ وہ انٹروڈیوس کروا دی تھی جو اسلام میں پہلے نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ نہیں، ان کو جو ہے دور کر دو میری نظروں سے۔ تو بیسیکلی بدعتی کی بہت زیادہ بری حال ہونے والا ہے قیامت کے روز، تو اس لیے ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کل بدعت ضلالہ، تو ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ تو جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک مسلمان بنا کے رکھ، نہ ہی ہمیں فرقوں میں بڑھ جانا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔